الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہم سورۃ بقرہ کی 59 اور 60 آیات کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ بنی اسرائیل کا فتح کے وقت تکبر۔ پہلے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے انہیں کہا تھا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور جہاں سے جی چاہے سیر ہو کر کھاؤ پیو، البتہ جب اس بستی کے دروازے سے گزرنے لگو تو سجدہ کرتے ہوئے گزرنا، اور حطت کہنا ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکوکاروں پر مزید فضل و کرم کریں گے۔ مگر ان ظالموں نے وہ بات ہی بدل دی جو ان سے کہی گئی تھی، سو ہم نے ان ظالموں پر ان کی نافرمانیوں کی بنا پر آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے انہیں کہا کہ فلاں چٹان پر اپنا عصا مارو، چنانچہ اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور قوم موسیٰ کے 12 قبیلوں میں سے ہر ایک قبیلے نے اپنا اپنا گھاٹ جان لیا۔ ساتھ ہی ہم نے انہیں یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کے عطا کردہ رزق سے کھاؤ اور پیو، مگر ایک دوسرے کی چیزیں غصب کر کے زمین میں فساد نہ مچاتے پھرنا۔ بنی اسرائیل کا فتح کے وقت تکبر، مگر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پس پش ڈال کر اس کے بالکل الٹ کام کیے۔ بستی میں داخل ہوتے وقت سجدہ ریز ہونے کی بجائے اکڑتے ہوئے اور سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور توبہ و استغفار کرنے کی بجائے دنیوی مال و دولت کے پیچھے پڑ گئے، جیسا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ شہر کے دروازے میں جھک کر داخل ہونا اور زبان سے حطتن یعنی گناہوں کی بخشش مانگنا، لیکن وہ اپنے سرینوں کے بل گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے اور حطتن کی بجائے حبۃ فی الشعر یعنی دانہ بالی کے اندر کہنے لگے۔ بخاری شریف۔ طاعون کا عذاب۔ بنی اسرائیل جب شہر پر قابض ہوئے وہاں بدکاریاں شروع کر دیں، جس کی سزا اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دی کہ آسمان سے عذاب طاعون کی وبا کی صورت میں نازل فرمایا، جس کے نتیجے میں ایک روایت کے مطابق 70,000 یہود مر گئے۔ 12 چشموں کا پھوٹنا۔ یہ واقعہ بھی اسی وادی سینا میں پیش آیا۔ سایہ اور غذا کے علاوہ انہیں پانی کی بھی شدید ضرورت تھی، اور وہاں دور تک کہیں پانی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی شکایت کی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی کے لیے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان سے اتنی کثیر اور وافر مقدار میں پانی نکالا جو اس لاکھوں کے لشکر کی روزانہ کی ضروریات کے لیے کافی ہوتا تھا۔ یہ قوم 12 قبیلوں میں منقسم تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس چٹان میں 12 ہی چشمے رواں کر دیے۔ فساد فی الارض کیا ہے؟ فساد فی الارض کی مذمت تو سبھی کرتے ہیں، مگر فساد فی الارض ہے کیا چیز؟ اس بات کے تعین میں ہر شخص کے نقطہ نظر کے مطابق اختلاف واقع ہو جاتا ہے۔ عموماً فساد فی الارض کا مطلب چوری، ڈاکہ، لوٹ مار، قتل و غارت
اور ایک دوسرے کے حقوق کو غصب کرنا ہی سمجھا جاتا ہے، اور یہ فساد فی الارض کا صرف ایک پہلو ہے۔ مدینے کے مسلمانوں نے منافقوں سے کہا کہ زمین میں فساد نہ کرو، تو وہ کہنے لگے کہ ہم مفسد کب ہیں، بلکہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون، قارون اور حامان کو مفسد قرار دیتے تھے، تو فرعون اور اس کے درباری سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کو فسادی قرار دیتے تھے۔ فرعون کے درباریوں نے فرعون سے کہا کہ کیا تم موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ وہ زمین میں فساد مچاتے پھرے اور تجھے اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دیں؟ تو اس فرعون نے اس قسم کے فساد فی الارض کی اصلاح کا طریقہ سوچ کر کہا کہ ہم لوگ ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے، اور ہم ان لوگوں پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ ہر شخص کے نقطہ نظر کے مطابق فساد فی الارض اور اصلاح دونوں کا مفہوم بدل جاتا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ فساد فی الارض حقیقتاً ہے کیا چیز۔ اس سوال کا جواب بالکل آسان ہے، اور وہ یہ ہے کہ حکومت و اس کے نظام امن میں خلل ڈالنے والا مفسد یا فسادی ہوتا ہے۔ فرعون کو چونکہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی قوم سے بغاوت کا خطرہ تھا، لہذا اس نے انہیں مفسد قرار دے دیا، اور شرعی نقطہ نظر سے حاکم مطلق اور مقتدر اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس لحاظ سے جو شخص بھی اللہ کے اور بندوں کے آپس میں باہمی حقوق پر ڈاکہ ڈالے گا، وہ فساد فی الارض کا مجرم ہوگا، اور اسی لحاظ سے اللہ کے ساتھ شرک کرنا فساد فی الارض کی سب سے بڑی قسم قرار پاتا ہے۔ اور اللہ کے دین کے خلاف ماندانہ سرگرمیاں یا خفیہ مشورے کرنا یا بغاوت کرنا بھی اتنا ہی شدید جرم ہے جتنا ڈاکہ ڈالنا یا چوری و زنا کرنا۔ اس فرق کو ہم یوں بھی واضح کر سکتے ہیں کہ شرک اور زنا بالرضا ایک دنیا دار معاشرے میں جرم نہیں سمجھا جاتا، جبکہ شرعی نقطہ نظر سے یہی باتیں فساد فی الارض میں سر فہرست شمار ہوتی ہیں۔ نیز ایک دین بیزار حکومت کے خلاف جہاد کرنا اس حکومت کے نظریے کے مطابق بغاوت اور بہت بڑا جرم ہے، جبکہ شرعی نقطہ نظر سے یہ فساد فی الارض کے خاتمے کا آغاز ہوتا ہے۔ اس وضاحت سے آپ قرآن میں مختلف مقامات پر مذکور فساد فی الارض کا مفہوم آسانی سے سمجھ سکیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔